بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت مجھے مکلف کیا گیا ہے کہ میں مسجد کی آبادی کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ بات پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور بڑے بھائی شبیر احمد صدیقی صاحب کو بھی، تمام نمازیوں کو، تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین جلسہ، زمین کے تمام حصوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب مسجدیں یہ آسمان والوں کے لیے ایسی ہی چمکتی ہیں جیسے کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ ان مساجد کو، ان اللہ کے گھروں کو نماز، ذکر و تلاوت، تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ اور دیگر عبادتوں سے آباد رکھنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ مساجد کو آباد رکھنے والوں کے لیے بے شمار فضیلتیں قرآن و حدیث میں وارد کی ہیں۔ چند فضائل پیش خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 18، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور نمازوں کے پابند ہوں اور زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، سورہ نور آیت نمبر 36 اور 37، ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی ہے۔ اس دن یعنی قیامت سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ ان گھروں سے مراد مساجد ہے اور ان کا عدد یہ ہے کہ ان میں ناپاکی کی حالت میں داخل نہ ہوا جائے، کوئی ناپاک چیز داخل نہ کی جائے، شور نہ مچایا جائے، دنیا کے کام اور دنیا کی باتیں نہ کی جائے، بدبودار چیز کھا کر نہ جایا جائے، حتی امکان صاف ستھرے لباس پہن کر جایا جائے، جیسے کہ فرمان الہی ہے، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِد۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی 2 آیات کا ترجمہ پیش کیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں مسجد کی اہمیت ہو سکتی ہے۔ حضور
زیادہ محبوب مساجد ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند جگہیں باغات۔ صحیح مسلم کی روایت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ مفسر قرآن صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، صحابی رسول خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے کوئی مسجد بنائی، جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس نے کوئی مسجد دنیا میں بنائی جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بننے میں جنت میں محل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ شبیر صلی صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں مہینہ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اندھیروں میں بکثرت مسجدوں کو جاتے رہتے ہیں، محسن انسانیت کا فرمان ہے، ساری انسانیت میں جو سب سے افضل بشر ہے اس کا یہ فرمان ہے کہ جو لوگ اندھیروں میں بکثرت مسجدوں کو جاتے رہتے ہیں، ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنائی جائے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو شخص صبح اور شام مسجد کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فرماتا ہے۔ جتنی مرتبہ صبح شام مسجد جاتا ہے، اتنی ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام فرماتا ہے۔ روایت بخاری کی مسلم کی فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صبح و شام مسجد میں ہم آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ضیافت کا انتظام جنت الفردوس۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو بکثرت مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ فرمایا رسول ہے، جب تم کسی کو بکثرت مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو سورہ توبہ آیت نمبر 18 ہے، جس کا ترجمہ ہے، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مشہور و معروف حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگائے۔ کتنے آدمی ہیں؟ 7 آدمی۔ قیامت کے دن جب سورج ہمارے سر کے اوپر ہوگا، نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا، اس وقت ایک سایہ اللہ کی رحمت کا ہوگا۔ اس سائے کے اندر 7 کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، بس
کا دل مسجد سے اٹکا ہوا. ہم اور آپ اور ہر انسان کی یہ ضرورت ہے کہ اس قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ پائے. یہ میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، انسان کے ہر فرد کی ضرورت ہے. جس طرح ہم دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان مال اور وقت کی قربانی دیتے ہیں، یہ میری ضرورت ہے، میرے بچوں کی ضرورت ہے، میرے گھر والوں کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن مجھے اور میرے بچوں کو اور میرے محلے والوں کو، میرے مسجد والوں کو اللہ کی رحمت کے سائے میں کیسے جگہ مل جائے. ایک کیٹیگری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وہ شخص جس کا مسجد سے دل اٹکا، یعنی پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام سے. بس یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے مسجد میں رہے، وہ ملازمت بھی کرے گا، کاروبار بھی کرے گا، بچوں کے ساتھ رہے گا، گھر میں سوئے گا بھی. بس پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام مسجد سے. بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو قیامت کی سختیاں ہیں وہ بہت 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 بڑی ہیں، بڑی دشواریاں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، اور اس کا حل رونے سے نہیں حاصل. اس کا حل یہی ہے، اور حل واضح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہم پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے جس کا گھر مسجد ہو، یعنی مسجدوں سے خصوصی تعلق، اسے راحت دوں گا، اس پر خصوصی رحمت نازل کروں گا، پلسرات کا راستہ آسان کر دوں گا، اپنی رضا نصیب کر دوں گا، اور اسے جنت عطا. اب ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر بے شمار اعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ امام سے پہلے فضیلت الشیخ نے بیان فرمایا. ان اعمال میں سے ایک عمل پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، یعنی ہمیں پانچوں وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اس سلسلے میں ایک آیت اور ایک حدیث پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ قلم آیت 42 اور 43 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکے گا، نگاہیں نیچی ہوں گی اور اوپر ذلت و خواری تاری ہوگی. حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم یا صحت مند تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی میدان قیامت میں اپنی ذات یعنی پنڈلی ظاہر فرمائے. اس کی کیا شکل ہے مجھے اور آپ کو معلوم ہے. ہم ایمان لائے چونکہ قرآن کریم کی اس آیت میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے یوم یکشف عن الساق، لیکن اس کی شکل کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں. ہم اتنا ہی ایمان لاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو. جس اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا، جس کو دیکھ کر مومنین سجدے میں گر پڑیں گے، مگر کچھ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی کمر نہ مڑے گی بلکہ تختہ سی ہو کر رہ جائے. یہ کون لوگ ہیں؟ صحابی رسول حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورہ قلم آیت 42 اور 43 یہ آیت صرف ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے. مشہور تابعی
باوجود مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت آخری حدیث اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محسن انسانیت رحمت للعالمین، کیا فرمانے آگے دیکھیں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، فرمانے رسول ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی بشر ہوں گے سب سے اعلیٰ اور افضل وہ کیا فرما رہا ہے؟ رب العالمین نے رحمت للعالمین کا لقب اس ذات کو دیا، لیکن یہ ذات فرض نماز جماعت سے چھوڑنے کے متعلق کیا فرماتی ہے؟ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا، روایت ہے صحیح بخاری، لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم، اور ساتھ ہی نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم، پھر کسی آدمی کو نماز کے لیے لوگوں کا امام مقرر کرو اور خود ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگاؤ، اور خود فرمان رسول ہے رحمت للعالمین کا فرمان ہے کہ خود ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دو جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے، یعنی گھر یا دکان میں بغیر عذر شرعی کے اکیلے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو حضرات شرعی عذر کے بغیر فرض نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے گھروں کے سلسلے میں اس ذات کی جس کی اتباع کے ہم دعوے دار ہیں، جس کی ہماری ہر تکلیف، جس کو ہماری ہر تکلیف نہایت گرا گزرتی ہو، جو ہمیشہ ہمارے فائدے کی خواہش رکھتا ہو اور ہم پر نہایت شفیق اور مہربان ہو، یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کے گھروں یعنی مساجد سے خصوصی تعلق رکھنے والا بنائے۔ اس مسجد کی تعمیر میں جن حضرات نے بھی جس نوعیت کا بھی تعاون پیش کیا، خاص طور پر میرے بڑے بھائی جناب شبیر احمد صدقی صاحب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس مسجد کے اندر جو بھی عبادتیں ہوں اس میں شبیر صاحب کا حصہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی قدر کرنے والا بنائے۔ 2 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے تو ہم یہ ارادہ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ العزیز اس مبارک مہینے میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور جو بھی احکام اللہ کی طرف سے ہمارے بنائیں گے ان کو ہم وقت سے نکالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سامنے جناب ڈاکٹر تیمور قاسمی صاحب کا ایک لفظ مودی تھا اور ایک لفظ روشنی تھا، اور